السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے اصناف ادب، یعنی کہ نظم کے بارے میں، غزل کے بارے میں، رباعی کے بارے میں اور ان تمام تفصیلات کے بارے میں، جو کہ آپ کو PPSC اور FPSC کے پیپر میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ایسے طویل قصے کو کیا کہتے ہیں جس کی فضا طلسماتی ہو، اس کے کردار مافوق الفطرت عناصر ہوں، قصے میں تخیل کا بہت زیادہ استعمال ہو اور قارئین کی دلچسپی کے لیے اس پر تجسس واقعات پیش کیے جائیں۔ داستان ایسے قصے جس میں زندگی کے انوکھے واقعات یا چونکا دینے والے واقعات بیان ہوں، اسے ناول کہتے ہیں۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عجیب، نیا اور انوکھا، یعنی دونوں A اور B۔ اس کے بعد ہے اس مختصر کہانی کو کیا کہتے ہیں جس میں دنیا کی ایک جھلک انسانی زندگی کا کوئی واحد پہلو یا پھر سیاسی، معاشرتی مسائل کا محض ایک رخ پیش کیا جائے۔ افسانہ نثر میں کسی شخص کی عکاسی اس طرح کرنا کہ اس تحریر سے اس شخص کی سیرت کی تصویر اس کے خود و خال سمیت سامنے آ جائے، اسے کہتے ہیں خاکہ نگاری۔ ایسی تحریر کو کیا کہتے ہیں جس میں کوئی اہم شخصیت اپنی زندگی کے تجربات بیان کرے۔ آپ بیتی۔ جب کوئی مصنف کسی اور مشہور شخصیت کے حالات زندگی قلم بند کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سواں عمری، سواں نگاری۔ جب کوئی نثر نگار کسی اہم واقعے، سفر، جنگی محاذ کی روداد یا حوادث زمانہ کی روداد اپنے نقطہ نظر شامل کر کے لکھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رپورتاژ۔ کسی تقریب، جلسے یا مشاعرے کی آنکھوں دیکھا حال کو قلم بند کرنے کو کہتے ہیں روداد نویسی۔ ایسی نظم یا سند جس میں کسی زندہ شخص کی توصیف و شخصیت کی توصیف و تحسین کی جائے یا مذمت یا ہجو و مذکور ہوں، پھر کائنات پر کوئی حکیمانہ تبصرہ کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ۔ قصیدے کے زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی حد نہیں، یہ بتائیں کہ اس کے کم سے کم اشعار کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے؟ 15۔ قصیدہ بردہ شریف، جس کا دوسرا نام قصیدہ بانت سعد بھی ہے، جس کی تصنیف ہے حضرت کعب بن ہیر کی۔ کعبہ شریف پر کس کا قصیدہ آویزاں کیا گیا؟ طرفہ بن عبد۔ مرزا محمد رفیع سودہ کو اردو قصیدے کی صنف کا نقاش اول کہتے ہیں، جس نے 91 قصیدے لکھے۔ یہ بتائیں کہ اس صنف میں دوسرا بڑا نام کس کا ہے؟ ابراہیم ذوق۔ فارسی شاعری کی اصل ابتدائی صنف کیا ہے؟ مثنوی۔ ایسی نظم جس میں ہر شعر الگ الگ قافیے میں ہو، اسے کہتے ہیں مثنوی۔ مثنوی میں کم از کم 2 شعر اور زیادہ کی کوئی پابندی نہیں۔ مولانا رومی کی مثنوی 30,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ بتائیں کہ فردوسی کا شاہنامہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ 60,000۔ جب کوئی شاعر اپنے کسی دوست، محبوب، ہستی یا سیاسی و مذہبی شخصیت کی وفات پر نظم میں اظہار غم کرے تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ۔ ایسا مجموعہ اشعار جن کا قافیہ 9 قصیدے کی طرح ایک ہی ہو، لیکن ہر شعر یا مضمون۔ غزل کی کیا معنی ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ ایسی غزل جس کے تمام اشعار میں ایک ہی مضمون بیان کیا جاتا ہے قطعہ کہلاتا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ ایک طرح کی رباعی یعنی 4 مصرعوں کی مختصر نظم بن کر رہ گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ قطعہ کے معنی کیا ہیں؟ ٹکڑا۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ ایسا شعر جو نہ مطلع ہو نہ مقطع ہو۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ کا پہلا شعر ہم قافیہ یا قصیدہ کا پہلا ہم قافیہ شعر، دونوں A اور B۔ بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر۔ حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کے بعد والا شعر۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخری شعر۔ کسی صنف سکن کے معنی ہے پیچھے آنے والا۔ یہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو شعر یا مصرعے کے آخر میں آتا ہے اور ردیف موجود ہونے کی صورت میں ردیف سے پہلے آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ ایک یا ایک سے زائد الفاظ جو شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بار بار آتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف۔ فرد کسے کہتے ہیں؟ ایسا شعر جو اکیلا رہ جائے۔ شعر میں بے ساختگی کو آمد اور تکلف سے کوئی بات بیان کرنے کو آورد کہا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں
तवार्ड किसे कहा जाता है? ख्यालात या मिसरों की चोरी को। दीवान किसे कहते हैं? मजमुए गज़लियात को। कुलियात किसे कहते हैं? तमाम मजमुए कलाम को। किता में अशार की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2 से लेकर 25 तक। किता में मतला नहीं होता, यानी पहला और दूसरा मिसरा हम काफिया नहीं होते, कभी कभी हो भी सकते हैं। 4 मिसरों की मुख्तसर नज़म जिसका दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो, वो जदीद कता की एक शक्ल हो, जबकि 4 मिसरों और मखसूस वज़न की मुकम्मल नज़म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो, क्या कहलाती है? रुबाई। रुबाई को किस और नाम से पुकारा जाता है? दो बीती। ऐसी नज़्म जिसमें मुअत्तद बंद हो, हर बंद में मुअत्तद मिसरे हों, मुस्मत कहलाती है। अगर बंद में 3 मिसरे हों, क्या कहलाती है? मुसल्लस। ऐसी नज़्म जो काफिया और रदीफ की कैद से आज़ाद हो मगर एक ही बहर और वज़न के मिसरे हों, तो नज़्म मोरा कहलाती है। ये बताएं, आज़ाद नज़्म किसको कहते हैं? जिसमें बहर की कैद ना हो, जिसमें वज़न की कैद ना हो। इसका सही जवाब है जिसमें काफिया, रदीफ, बहर और वज़न तमाम की कैद ना हो। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ये शेर किस सन का है? हमद, नात या मुनाजात? इसका सही जवाब है मुनाजात। ओके, वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।